الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 پڑھی گئی سورہ بینہ۔ پیچھے وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دی تھی کہ دلائل کے اعتبار سے جس کو بینہ کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ وہ دلائل یتلو صحفا مطہرہ کی شکل میں قیامت تک ثابت رہیں گے، پڑھے جائیں گے اور اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت بات بتائی کہ فیہا کتب قیمہ، مضبوط، ٹھوس، مستحکم، غیر مشکوک، کسی طرح کا کوئی اس میں کمی نہیں ہے، یعنی توحید اور رسالت کے دلائل میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب اور مشرکین اختلاف کیوں کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس بینہ اور دلائل آ گئے؟ اس بھی بتا دیا تھا کہ اس کا سبب محض حسد، بغض، عناد اور کینہ۔ آدمی طے کر لے کہ مجھے سفید کو سفید نہیں ماننا اور کالا کو کالا نہیں کہنا۔ آج کی دنیا کچھ اسی طرح کی ہے کہ سفید کو سفید کہنا بھی گناہ ہے اور کالے کو کالا کہنا بھی گناہ ہے۔ دنیا یہ چاہتی کہ کچھ لوگ جو معاشرے میں تمیز کرتے ہیں حق اور باطل کی، جس کے لیے کالا اور سفید لفظ استعمال کیا گیا، کہ جو لوگ سفید کو سفید کہتے ہیں تو جو لوگ کالے کو سفید بابر کرانا چاہتے ہیں وہ ان سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسے لوگوں کے اوپر تانا تشنا، جملے کسنے، باتیں کی جا رہی ہیں۔ جی، ان کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح وہ کالا کو سفید باور کرانا چاہتے ہیں یہ لوگ بھی کالا کو سفید کہنے لگیں، لیکن یہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ ایک جماعت حق پر رہے گی خواہ کچھ بھی ہو جائے، اور کچھ لوگ رہیں گے جو کالا کو کالا کہیں گے اور سفید کو سفید کہیں گے۔ چلیے، آج جو آیت آ رہی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فیصلہ کر دیا ہے، خیر البریہ اور شر البریہ۔ بریہ کا ترجمہ ہے جماعت، جی، اور شر لگ جائے تو ہو جائے گا بدترین جماعت۔ اسی طرح شر البریہ بدترین جماعت اور خیر البریہ بہترین جماعت، یہ ہم نہیں کر رہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ کہ ان الذین کفروا، اور جو منکر ہوئے، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کو تو انکار کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کے پاس تو دین حق تھا، لیکن ضد میں انکار کر دیا تو یہ بھی گر گئے۔ کہاں گر کے چلے گئے؟ مشرکین کے ساتھ جا کے مل گئے۔ جو ناپاک لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ اہل کتاب بھی چلے گئے۔ فی نار جہنم، اللہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ میں، خالدین فیہا، سدا رہیں یعنی ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اولئک ھم شر البریہ، وہ لوگ ہیں سب خلق سے بدتر، یعنی کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند، پرند، جمادات، حیوانات، بہائم،
جتنی بھی کائنات عالم میں مخلوق ہے، کہتے ہیں لوگ کہ 18,000 مخلوقات کائنات عالم میں ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہے اور یہ کافر ہے، یہ جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ جانور بھی اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے جی، اور نفع کی طرف چلتا ہے اور نقصان سے بچنے کی کوشش پوری کی پوری کرتا ہے۔ بے شمار واقعات، لوگوں کے گھروں میں روٹیاں بندر اٹھا کے لے جانے لگے جی، روٹی میں زہر ملا کر کے گھر والوں نے پکا دیا اور دروازہ کھول دیا، بندر آیا معمول کے مطابق روٹی لینے، روٹی اٹھایا پھینک دیا۔ معلوم ہے آپ جی، اس کو تو کسی نے نہیں انفارمیشن دیا تھا آپ کے واٹس ایپ پر کہ پلیز یو نو کمنگ ٹوڈے از ویری ویری ڈینجر روٹی جی، ہاں جی، سوہا اور پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا کمال دیکھیے، وہ ایک جانتا ہے زہر بوٹی جو اینٹی ہے روٹی اور زہر پہ، جنگل میں گیا، علی گڑھ والے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھو علی گڑھ میں بہت بندر ہے جی، جنگل میں گیا اور ٹہنی توڑ کے لایا، پتا نکال دیا ادھر، دیکھو اس کی عقل مندی، کیونکہ پتے سے آپ شاخ کو پہچان جائیں گے کہ یہ کس چیز کی شاخ ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کون سی ٹہنی لایا ہے۔ یہ شاخ لایا، پتے نکال دیے اور سارے بندر کو بلائے، سب کو ایک ایک روٹی دی اور لکڑی توڑ توڑ کے دیا، سب نے مزے سے کھایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بتائیے یہ شعور عقل کس نے دیا اس کو؟ علامہ ابن تیمیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں، میں نے خود پڑھا ہے کہ بندر کی بھی شادی ہوتی ہے، ان کی وائف ہوتی ہے سیپریٹ، آپ کہتے ہیں نا سیپریٹ وائف سیپریٹ لائف، دبئی میں تو ایسا نہیں ہے، دبئی میں یہ ہے کہ آفس وائف اور ہاؤس وائف، معاف کر دے رہا ہوں، یہاں بہت خطرناک قضیہ ہے، اللہ توبہ اللہ توبہ توبہ اللہ توبہ۔ آج ہی ایک قضیہ میرے سامنے آیا، 3 بچے کی ماں اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ کسی لڑکی سے اس کی شناخت تھی۔ توبہ توبہ توبہ، آمنت باللہ الذی وکفرت بالجبت والطاغوت۔ خیر، تو امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ایک مادی بندریہ نے کسی غیر بندر کے ساتھ کروسنگ ہو گئی، اس کا شوہر آیا، اس نے سونگا اور دور جا کے بیٹھ گیا، اس نے ایک آواز لگائی، بندر لوگ جمع ہو گئے، پھر ایک اور چیخ لگائی تو ایک بڑا بوڑھا بندر آیا۔ اب ان لوگوں کی کیا میٹنگ ہوئی وہ ابن تیمیہ نے نہیں لکھا ہے، بہرحال مشورہ یہ ہوا کہ اس کو سنگسار کر دو، یعنی مار کے اس کو۔ چنانچہ بندر نے اپنی زبان میں سب کو کہا، سب ڈنڈے لے کر کے آئے اور مار کے اس مادی کو مار دیا جی۔ کئی واقعے لکھے ہیں امام ابن تیمیہ نے اپنی تفسیر میں نے خود پڑھا یہ واقعہ۔ تو دوستو شعور اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا، آگ لگ جائے تو آپ جانور کو کہیں گے کہ تو جلے گا، وہ رسی توڑ کر کے، ہم پنڈ لوگ ہیں گاؤں میں، رسی توڑ کر کے کھوٹے سے بھاگ جاتا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ آگ ہے۔ خیر، تو اللہ رب العزت کرے کہ شر البریہ، جیسے کہ قرآن میں ہے، قرآن نے کہا ہے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، سورہ فرقان میں، کہ وہ لوگ جو مشرک اور کافر ہیں یہ جانور سے بھی زیادہ، بل ہم اضل سبیلا، جانور سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں۔ قرآن میں ان شر الدواب، زمین پہ رہنے والا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ جو اللہ اور رسول پہ ایمان نہیں لاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ چلو دوستو، اس کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، کہیے آمنت باللہ و برسولہ، کہیے ہاں، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، یہ کیا نماز آپ نے پڑھ لیا، وضو آپ نے کر لیا، سلام پھیرنے کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد کچھ اوراد و وظیفہ بھی پڑھا آپ نے، اور انشاءاللہ گھر جائیے گا تو پڑھتے ہوئے کچھ جائیے گا، تو یہ اعمال صالحات ہے۔ اللہ رب العالمین خبر دے رہے ہیں کہ آپ مایوس مت ہو جائیے۔ اولئک هم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس لیے ایمان والے کو کبھی بھی آپ برا نہ کہیے اور نہ اپنے کو برا تصور کیجیے، یہ تو حالات ہیں، دنیا میں سب پہ آتے ہیں دنیا میں۔ اور دیکھو یہ حالات کی مثال ایسی ہے دوستو کہ ہمارے یہاں موسم آتا ہے، سردی کا موسم،
گرمی کا موسم اور بارش کا موسم. تو اس کائنات عالم کو چلانے والا اللہ ہے. تو جس طرح کہ ٹھنڈی کا موسم اس دنیا کو نظام کو چلاتا ہے، اسی طرح گرمی بھی اس کائنات عالم کے لیے ضروری ہے، ضروری. اس لیے انسان کی نشو و نما کے لیے کبھی اوپر کبھی نیچے. اب میں دفعہ کہے تھے آپ سے کہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے جی، اور 12 بجے آ کے نصف النہار پر ہوتا ہے، ایک دم شباب پہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے. یہ ایک خاموش میسج ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو، ہم کو، سب کو، کہ انسان کی زندگی میں کبھی بھی ٹکاؤ نہیں رہے گا، اوپر نیچے احوال ہوں گے. تو اللہ کہتے اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام، وہ لوگ ہیں سب سے بہتر. یعنی جو لوگ سب رسولوں اور کتابوں پر یقین لائے اور بھلے کاموں میں لگے رہے، وہی بہترین خلائق ہیں. حتیٰ کہ ان میں کے بعض افراد بعض فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں. علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ بعض انسان بعض فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں. اور مفسرین نے یہ لکھ دیا کہ جب قیامت کے دن اللہ سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی موٹی غلطی کے بعد پاک صاف کر کے جب جنت میں بھیج دے گا تو سارے انسان سارے فرشتوں سے اچھے ہو جائیں گے. کیونکہ جنت تو فرشتوں کے لیے تو ہے نہیں. وہ جنت لے کے کیا کرے گا؟ وہ سیب کھاتے نہیں، سنترا سے ان کو مزہ نہیں آئے گا. گوری گوری بڑی بڑی آنکھ والی حور لے کے وہ کیا کریں گے؟ وہ تو آپ لوگوں کو چاہیے، یہاں بھی چاہیے انشاءاللہ، وہاں بھی چاہیے. تو یہ فرشتے ان کو لے کر کے کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ بہترین لوگ ہیں. اور صحیح بات ہے کہ ایمان والا جتنا اللہ کی نعمت سے یہاں لطف اندوز ہو رہا ہے اتنا ہی وہ آخرت میں لطف اندوز ہوگا. اور کوئی غیر ایمان والا اس نعمتوں سے لطف اندوز، بے ایمان تو جہنم میں چلے جائے، ان کو تو نعمت ملے گی نہیں. تو اللہ نے جو اتنی انگنت لاتعداد نعمتیں پیدا کی ہے جی، قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو کچھ آپ کا جی چاہے گا، خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، آرزو ہوگی، وہ سب کی تکمیل کہاں ہوگی؟ جنت میں. اس لیے دنیا میں خواہشوں کی تکمیل کی کوشش نہ کیجیے. اگر مل جاتی ہے تو شکر کیجیے، نہیں ملتی ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ کے کسی حکمت کے پیش نظر نہیں ملی، لیکن ملے گی انشاءاللہ، وہ آخرت میں مل جائے گی. اللہ ہم سب کو نیکی کی